الثاني بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور 103 نمبر حدیث پاک پر ہم پہنچے تھے، جس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم فرمایا ہے کہ اس شخص کا باپ کہ جو کسی سے بات کو سنے، جب مکمل سمجھ میں نہ آئے تو اس سے رجوع کرے تاکہ اچھی طرح اس بات کی تہ تک پہنچ جائے۔ اس کے تحت حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک بیان کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سے بھی کوئی بات سنتی اور آپ کو مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آتی تو آپ ضرور کویسچنز کیا کرتی تھیں، جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے پچھلے پروگرام میں سن لیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن کر بھی کویسچن کیا تھا، اور میں اسی پر آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا عوام کی قلبی تشفی کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت سارے وساوس آپ کے ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ کہ سوال دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں پہلے سے کچھ معلومات ہوتی ہیں، جب وہ ایک بات کو سنتے ہیں تو انہیں اپنی اس معلومات میں، سابقہ معلومات میں اور اس جو سامنے سے ابھی بات آ رہی ہے اس میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، اور وہ تشفی کے لیے کویسچن کر لیتے ہیں، اور پھر جب سامنے والا ان کو سمجھاتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عوام کا بڑا طبقہ ایسا ہے، اور یہ بہت کثیر تعداد میں ہے، کہ جن کو دین کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو اس بات پر، ہم بھی انہی میں شامل تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو علم تھوڑا بہت حاصل ہوا، ورنہ ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے کہ دین کی الف بے بھی ہم نے نہیں سیکھی ہوئی تھی۔ اور اس کا ثبوت عموماً لوگ دے بھی دیتے ہیں، ایسے سے نماز کے کویسچن کرتے ہیں، اور اس عمر کے اس اسٹیج میں آ کے کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ابھی تک نماز پڑھ کیسے رہے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کویسچن نہ کریں، کوئی بھی یہ شرم محسوس نہ کرے سیکھنے میں، سیکھے ضرور، لیکن میں جس سوال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سوال ہے کہ جو کرنے کے بعد اگر علماء ان کو یہ سمجھانا چاہیں کہ یہ آپ کو بات تفصیل سے ہم سمجھائیں گے، دلیل دیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ نتیجہ بس یہ قائم رکھیں، تو پھر وہ بدظن ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہمیں جواب دیا، ہمیں تو دلیل ہی بیان نہیں کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی دلیل ذکر بھی کریں گے تو سامنے والے کا ذہن اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں بیس ہی موجود نہیں ہے، بنیادی علوم ہی اس کو معلوم نہیں ہے، اس بات کو سمجھانے میں ایک طویل وقت لگ جائے گا۔ میں اس کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنی گاڑی لے کر گئے، گاڑی کے پرزوں کے بارے میں، پارٹس کے بارے میں آپ کو بالکل معلومات نہیں، بھئی یہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس نے مکینک نے اچھی طرح دیکھا، پورا اس کو کاربوریٹر کھول دیا، ایک ایک پرزہ علیحدہ کیا، سب کچھ سیٹ کر کے یہ لیجیے جی گاڑی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھاؤ اس میں خرابی کیا تھی۔ اب وہ آپ کو سطحی سے بتاتا ہے، بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پورے ڈیپلی سمجھاؤ، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ تاکہ مجھے قلبی تشفی ہو جائے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہر پارٹ کو کھول کر آپ کو دکھائے بھئی اس کو یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، یہ یوں ہو جاتا ہے تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے اندر گاڑی میں اس وجہ سے یہ خرابی پیدا ہے، اس کے علاج یہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب وہ ایک ایسے شخص کو جس نے کبھی بھی پرزوں کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہ معلومات ہے، یہ سمجھانا چاہے گا کتنا وقت لگے گا؟ اور کیا سامنے والا ایک ہی نشست میں جس کو الف بے بھی مطلب پارٹس وغیرہ کے بارے میں نہیں آتی تھی، کیا وہ پوری بات سمجھ لے گا؟ ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات علماء خود یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن کو انتشار میں یا پریشانی میں مبتلا کیا جائے، تو وہ قرآن و حدیث کا نتیجہ نکال کے بتاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہ دیکھیں عوام الناس کو مکلف نہیں بنایا قرآن یا حدیث کا، آپ سوال کریں، معلوم آپ نے کیا، جواب مل گیا، بس کافی سمجھیے، لیکن آپ سوال اسی سے کریں کہ جس کو واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اچھے مستند علماء سے آپ رجوع کریں، کوشش کریں ان کو اگر وقت ان سے مل جائے تو ضرور آپ ان سے معلوم کریں، لیکن زیادہ بحث میں نہ پڑیں۔ اور اگر سامنے والا اسی قسم کی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر آپ کو دلیل کے ساتھ جواب نہ دینا چاہے تو اس سے بدظن نہ ہو کہ یار ہمیں تو سمجھایا نہیں، دلیل کے ساتھ ہم نہیں مانتے ہیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو دلیل سمجھ میں نہ آئے، جیسے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ قرآن کی اگر ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت سے ایک دم سیدھا مسئلہ نکل رہا ہو،
بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، علماء اپنی پوری زندگیاں لگا چکے ہیں ان مسائل کے اندر، تب کہیں جا کر وہ قرآن و حدیث سے صحیح اکتساب فیض کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور خود یہ حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ بھی ہیں، بہت بڑی مجتہدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ایک ڈاؤٹ محسوس ہوا تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن و حدیث اگر بالکل سیدھا ہوتا، بالکل آرام سے سمجھ میں آنے والا ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سوال نہ کرتی۔ اس سے وہ لوگ بھی ذرا درس حاصل کریں جو آج قرآن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، نہ ان کو دین کے الف پتہ ہے نہ بے پتہ ہے بیچارے، اور وہ بولتے ہیں جی ترجمہ قرآن پڑھیں اور خود بخود قرآن کو سمجھیں۔ بالکل غلط۔ اگر قرآن خود بخود سمجھ میں آ جاتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن کی اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے کہ عائشہ تمہیں سے سمجھ میں نہیں آیا، اصل مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے۔ تو جب ہماری اور آپ کی والدہ مجتہدہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طویل عرصے تک صحبت میں رہنے والی خاتون ایک قرآن کی آیت کا جو عربی اللسان بھی ہے، صرف ترجمہ نہیں پڑھا آپ نے، آپ تو عربی اللسان عورت ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت کو صحیح نہ سمجھ سکیں تو آج 15ویں صدی ہجری کے اندر اسکول کالج کے لڑکے لڑکیاں اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے نہ کوئی علوم پڑھے ہیں دینی نہ کچھ، وہ قرآن کا ترجمہ ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو قرآن سمجھاتے ہیں۔ اسی سے آپ ان کے قول کی سطحی حیثیت کا اندازہ کر لیجئے، اور جو اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی میں کہتا ہوں کہ نادانی کا کیا عالم ہے کہ ایسے اپنے دین کا معاملہ، اپنے ایمان کا معاملہ، اپنی آخرت کا معاملہ ایسے لوگوں کے سپرد کرنا بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے صحیح مستند علماء کی طرف رجوع کریں۔ اب خلاصے کلام کی طرف میں آ رہا ہوں، اور ان سے آپ مسائل معلوم کریں۔ ہاں، دلیل طلب کرنا آپ کا حق ہے، وہ یہ کس دلیل سے ثابت ہے، اگر وہ جواب میں دے دیتے ہیں دلیل تو ٹھیک، لیکن اگر کہتے ہیں کہ یہ ذرا پیچیدگی ہے اس کے اندر، آپ بس مسئلہ معلوم کر لیں اتنا کافی ہے، تو بحث نہ کریں۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سامنے شخصیت کا ایسا انتخاب کریں کہ آپ کا دل ان کے علم پر مطمئن ہو، تو پھر آپ بس اطمینان کے ساتھ اس علم کو حاصل کر لیجئے، یہ کافی ہے۔ لیکن ایسا نہ کیجیے گا کہ بحث میں لگ جائیں خاص اچھے مستند علماء کے ساتھ، یا اگر وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ، تو صرف اس وجہ سے کہ جی میں نے دلیل مجھے نہیں بیان کی گئی میں اس کو لیتا ہی نہیں ہوں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ ان کا قول ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ جب یہ آپ کو بتا رہے ایک نتیجہ تو وہی کافی ہے۔ ہاں، اس کے برعکس بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی قرآن سے آپ کو دلیل پیش کر رہا ہے، حدیث سے غلط پیش کر رہا ہوگا، اگر وہ صاحب علم نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دلیل واقعی دلیل ہے، اس کے لیے بھی ایک علم درکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی عام سے آدمی سے جا کر مسئلہ معلوم کریں، وہ اگر دلیل سے بھی بعض اوقات آپ کو بیان کرے گا تو یہ کیا یقین کہ واقعی یہ اس مسئلے کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ترجمہ آتا نہ کچھ، جیسا سامنے کہہ رہا ہے مان رہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ اچھے علماء کو آپ تلاش کریں اور ان سے آپ رجوع کریں، یہ بہتر ہے، اور جب وہ جواب دیں تو اس کو غنیمت جانیں، مسئلہ صحیح معلوم کریں، بس دلائل کی طرف آپ اتنی توجہ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ دلیل مانگتے ہیں وہ نہ دیں تو تذبذب کے عالم میں مبتلا نہ ہو، تذبذب میں مبتلا نہ ہو، ان سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہوئی تھی تو فوراً وہ پیش کر دیا، صلی اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حساب بہت آسان ہوگا، آسانی سے لیا جائے گا، تو آسانی سے حساب تو ظاہر کر رہا ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں عذاب ہوگا۔ یہ گویا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علمی تشنگی آپ کو محسوس ہوئی۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ محسوس ہوا، تو اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے قصد و ارادے سے کہ یہ جو مجھے ظاہری طور پہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ وحی الہی کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیان فرمایا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں من جانب اللہ ہوں اور ان میں باہم ٹکراؤ ہو؟ تو آپ نے یا سرکار کی خدمت میں عرض کیا اور سرکار نے پھر اس کا جواب دیا، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہوا۔ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اس جو اللہ نے فرمایا کہ حساب آسانی سے لیا جائے گا، اس سے مراد ہے حساب کا صرف پیش ہونا، کہ اتنی مخلوق کا حساب پیش ہونے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہوگی، بالکل آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ میری جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جس کا حساب لے لیا گیا، جس سے جرح کر دی گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔
اب اس کو ذرا دیکھیں، اس پہ مزید غور و تفکر کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ تھیں، مجتہدہ تھیں، اور باقاعدہ ثابت ہے صحیح حدیثوں سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پردے میں رہ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کویسچنز کرتے تھے اور آپ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی مستقل سلسلہ تھا کہ روزانہ درس کر رہی ہیں، جب بھی کوئی ان کو ایسی حدیث ملتی تھی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے تو وہ آ کے تشفی بھی کرتے تھے، کویسچنز بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ جیسے میں نے کہا کہ ایک مجتہدہ صحابیہ تھیں، یعنی آپ اپنے زمانے پر غور و تفکر کر کے مسائل میں تبدیلی کی اہلیت بھی رکھتی تھیں، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں عورتوں کو مسجد میں جماعت میں آنے سے روک دیا گیا، حالانکہ پہلے دور میں وہ آتی رہی تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آج کل عورتیں زینت اور فیشن وغیرہ اختیار کر رہی ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی یقیناً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے اجتہاد کہ نبی کریم کا واضح فرمان سامنے موجود، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، واضح فرمان۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہم روکیں گے، اب دیکھیں بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن آپ نے ایک اجتہاد کیا، غور و تفکر کیا اور اپنی رائے سے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میرے سرکار بھی آج کے دور میں ہوتے تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے وہ دقت نظری جو ایک مجتہد کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ اصل میں اپنے بڑوں کی مخالفت نہیں ہے بلکہ ان کے مزاج اور ان کی تعلیم کے مطابق فتویٰ دینا ہے، مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو مخالفت کریں گے، نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ فرمایا کہ سرکار بھی اس دور میں ہوتے تو آپ عورتوں کو منع فرما دیتے، گویا کہ ہم سرکار کے قول کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ آپ کے مزاج اور آپ کے ذہن اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سرکار ہوتے تو ہماری تائید ہی کرتے۔ یہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اب میرا موضوع فی الحال اجتہاد نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ ایک تفصیلی کلام کرتا۔ یہ ہماری عوام بیچاری، علماء ایک بات بیان کرتے ہیں ضرورت زمانے کے اعتبار سے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے، وہ ایک مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یہ قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں، جی قرآن میں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں تو یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن جو علماء نے جو واقعی مجتہد ہیں، اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ان کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ عین قرآن و حدیث کی تعلیم کے نچوڑ کے مطابق ہی انہوں نے ایک مسئلہ بتایا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے دور کے اچھے مجتہد علماء جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہے وہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرنا کہ یہ تو فلاں حدیث کے خلاف آ رہا ہے، فلاں فرمان بزرگوں کے فرمان کے خلاف آ رہا ہے، یہ کہنا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ نہ پائیں کہ آج یہ جو بڑا کوئی مفتی ہیں یا مجتہد ہیں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ عین اپنے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق کر رہے ہیں، وہ اس وقت ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اس قسم کا مسئلہ بیان ہو، اور اگر وہ بزرگ بھی اس دور میں ہوتے تو ان کی تائید کے مطابق ہی قول بیان فرماتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ عورت کے چہرے کا استثناء فرمایا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، منع فرما دیا، لیکن ہمارے علماء متاخرین نے عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اب یہ بظاہر جو ہے حدیث سے ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، علماء کہہ رہے ہیں پر چہرے کا پردہ واجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عاقلہ بالغ عورت پردہ چاہے نہ کرے، ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی یہ فرما رہے ہیں، یہ نبی سے بھی بڑھ گئے آگے۔ ارے بھائی یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ عین مزاج شریعت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہوتے، آپ خود دیانتداری سے بتائیے، اور آپ ملاحظہ فرماتے کہ اب لوگ عورتوں کے چہروں کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور خرابیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیا حکم دیتے؟ آپ یہ فرماتے کہ اس دور کے اعتبار سے عورتیں اپنے چہرے کو ڈھکیں۔ اسی طریقے سے علماء نے کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مجتہدانہ صلاحیتیں تھیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اللہ تبارک و تعالی نے ودیعت فرمائی تھیں، ان کو آپ نے جمع کر دیا تھا اور آپ اس کا استعمال فرماتی تھیں۔ یہ سمجھانا یہ مقصود ہے۔ ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اب آپ غور کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت تھیں اور انہوں نے باقاعدہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا بھی۔
تو ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پہ چلتے ہوئے خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں۔ آپ فرض عین سیکھیں، فرض کفایہ سیکھیں اور تبلیغ دین کا علم سیکھیے، دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو اگر پاسبل ہو تو آپ عالمہ بنائیں، ان کو مفتیہ بنائیں، انہیں مجتہدہ بنائیں، ان میں بھی وہ ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بچیاں علم سیکھ کر معاشرے کو علم سکھائیں۔ میں نے حافظہ کا لفظ نہیں کہا، یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بچیوں کو حفظ قرآن نہ کروایا جائے تو یہ انسب ہے۔ اس وجہ سے یہ میری اپنی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ مانیں نہ مانیں، بہرحال میں جو دلیل عرض کر رہا ہوں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، حدیث کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا اللہ تبارک و تعالی اسے میدان معاشر میں اندھا اٹھائے گا۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت اور حدیث کے ظاہر کو ہی اخذ کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھول گیا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کو بھلا دیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہذا بچیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین شوق و ذوق میں بچیوں کو حافظہ تو بنا دیتے ہیں، اب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یاد شدہ قرآن ایسا ذہن سے بھاگتا ہے جیسے بدکے و اونٹ کی رسی کھل جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اتنی تیزی سے نکلتا ہے، تو قرآن کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ذہن میں محفوظ رہے۔ اب بچیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آگے ان بچیوں نے سسرال جانا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں، پھر بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی ذمہ داریاں، پھر نہ معلوم وہاں پہ سسرال میں ماحول کیسا ملے، وہ تمام، کیونکہ ہماری فیوچر پہ تو توجہ ہوتی نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری مصیبت ہے ایشیائی لوگوں کی۔ آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، ہر ایک اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا ہے آج سے 20 سال بعد کی، 15 سال بعد، 20 سال بعد تو وہ نگاہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو 100 سال پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم نگاہ رکھتے ہیں پھپھو کی بیٹی حافظہ بن رہی ہے، میری کیوں نہیں بنے گی؟ ہم تو اپنی بیٹی کو حافظہ بنائیں گے، میرا شوق ہے، میرا ذہن ہے۔ آپ کا شوق ہے بچی کا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچتے کہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ اب بچیوں کو حافظہ بنا دیتے ہیں، حافظہ بنانے کے بعد اب بیٹا بھول جاؤ چاہے، اب وہ بس وہ پہلی بات تو یہ کہ اسکول کالج جاتے ہی ہوئی سب بھول جاتے، پھر شادی بھی ہوئی سب قرآن نکل گیا، اپنی بچی کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب اگر یہ میدان معاشر میں اندھی اٹھائی گئی تو آپ کا قرآن حفظ کروانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہرحال ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بچیوں کو قرآن حفظ نہ کروایا جائے تو بہت بہتر ہے، یا اگر کروایا جائے تو پھر ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکیں۔ لہذا گھر میں بھی ایسا ماحول دیں، پھر ان کی شادیاں بھی ایسے گھر کے اندر کریں کہ جہاں پر جا کے وہ اپنے حفظ قرآن کی حفاظت کر سکیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بچی کو حفظ تو کروا دیا، پھر گھر کا ماحول ایسا نہ بنایا کہ وہ حفظ قرآن کی حفاظت کرے، یا ایسی جگہ ان کی شادی کر دی جہاں حفظ قرآن کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ آپ نے گویا کہ ایک طرح سے ظلم کیا ہے اپنے بچیوں کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس لیے میں نے کہا کہ عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، مجتہدہ بنائیں۔ پھر ہمارے ہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو علم دین بچیاں سیکھ رہی ہیں، اکثر مدارس اور ادارے ایسے ہیں جن میں ان کا کورس سطحی قسم کا رکھا گیا ہے، 4 سالہ کورس ہے، اس میں اردو کی کتابیں رکھ دیں اور مطلب تھوڑا بہت عربی کی کتابیں بھی ہیں، تو اتنا زیادہ توجہ اس پہ نہیں ہوتی ہے، جس سے بچیاں مکمل طور پہ علم حاصل کر کے اپنے اندر بہت اچھی عالمانہ صلاحیت بیدار نہیں کر پا رہی۔ اس میں توجہ انشاءاللہ ضرور دلاؤں گا اور ایک گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔